ذرا سوچئے، جب امریکہ کا سب سے بڑا شہر جو میڈیا، فائنانس اور کلچر کا مرکز ہے، ایک مسلم سوشلسٹ کو میئر بنا دیتا ہے، وہ بھی ایک کنزرویٹو پریزیڈنسی کے درمیان، تو یہ صرف الیکشن رزلٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پولیٹیکل جھٹکا ہوتا ہے۔ زہران ممدانی کی جیت نیو یارک تک محدود نہیں، یہ پورے امریکہ کی سیاسی ہواؤں کا ایک نیا موڑ دکھا رہی ہے۔ کسی بھی پریزیڈنٹ کی قوت صرف پول سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس بات سے بھی کہ اس کی پارٹی کتنی سمبولیکلی امپورٹنٹ شہروں اور اسٹیٹس پر قبضہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ اور نیو یارک، وہ تو امریکہ کا دل ہے، میڈیا کا نرو سینٹر، فائنینشل پاور کا اڈا اور دنیا کے لیے ایک شو کیس۔ تو جب نیو یارک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران زہران ممدانی جیسے 34 سال کے مسلم ڈیموکریٹک سوشلسٹ کو چنتا ہے، تو یہ ایک سیدھا پیغام ہے، اربن امریکہ کسی اور سوچ پہ چل رہا ہے۔ ممدانی نے اپنی سیاست کوئنز کے گراس روٹ سے شروع کی، لوکل آرگنائزنگ، اور پھر 2020 میں اسٹیبلشڈ کینڈیڈیٹ کو ہرا کر اسمبلی سیٹ جیت لی۔ 2024 کے آخر میں جب انہوں نے اپنی کینڈیڈنسی اناؤنس کی میئر کے لیے، سب نے کہا اٹس اے لانگ شاٹ، مگر ان کی کیمپین نے پیس پکڑی۔ رینٹ فریز، یونیورسل چائلڈ کیئر، فری پبلک ٹرانسپورٹ، وہ ایشوز جو ایک عام آدمی کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں۔ کارپوریٹ کا پیسہ نہیں تھا، چھوٹی ڈونیشنز اور والنٹیئرز کا جنون تھا۔ الیکشن رات آتے آتے یہ صرف ایک لوکل ریس نہیں رہی، یہ ایک نیشنل ہیڈ لائن بن گئی۔ اور جب ریزلٹ آئے، نیو یارک کا میپ ممدانی کے رنگ میں رنگ گیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پروگریسو آئیڈیالوجیز کے حق میں۔ دیکھیں، میئرز فارن پالیسی نہیں بناتے، لیکن پولیٹیکلی نیو یارک جیسے شہر کا ہاتھ سے نکل جانا کسی بھی وائٹ ہاؤس کے لیے خوفناک سگنل ہے۔ یہ شہر نیریٹیوز تیار کرتے ہیں، اگلا لیڈرشپ کلاس پیدا کرتے ہیں اور نیشنل موڈ کو شیپ کرتے ہیں۔ ممدانی کی جیت 3 باتیں بتا رہی ہے۔ اربن ووٹرز اب انکریمنٹل ریفارم نہیں چاہتے، وہ ریڈیکل چینج مانگ رہے ہیں۔ پروگریسو موومنٹس اب بھی آرگنائز ہو کر جیت سکتی ہیں، اور پریزیڈنٹ کا کلچر اور نیشنلزم فریمنگ، وہ ڈائیورس اور گلوبل سٹیز میں بے اثر ہوتا جا رہا ہے۔ زہران ممدانی اب نیو یارک کے پہلے مسلم اور سب سے جوان میئرز میں سے ایک ہیں۔ یہ صرف امریکہ نہیں، دنیا بھر کے لیے ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے۔ اوباما کی 2008 کے بریک تھرو کی یاد دلاتا ہے، آئیڈینٹی اور ویژن کا میل۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اوباما نے یونٹی کی سیاست کی، جبکہ ممدانی کا فوکس کلاس اسٹرگل اور پبلک ویلفیئر پر ہے۔ مگر دونوں کا میسج یہ ہے، اگر آپ کے پاس آئیڈینٹی اور عقیدہ دونوں مضبوط ہوں تو سسٹم آپ کو اگنور نہیں کر سکتا۔ جیسے ہر پروگریسو لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے، بیکلیش بھی آیا۔ کنزرویٹو کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ ممدانی ایک ٹروجان ہارس ہے، ایک مسکراتا چہرہ لیکن اندر ریڈیکل ایجنڈا۔ انہوں نے ممدانی کے سوشلسٹ لنکس اور پرو پیلسٹائن سٹانس کو ٹارگٹ بنایا، مگر اصل بات یہ ہے اس کا ایجنڈا ہڈن نہیں بلکہ بالکل پبلک تھا۔ یہ ٹروجان ہارس لیبل اصل میں ایک پولیٹیکل اسکیئر ٹیکٹک ہے، تبدیلی کا ڈر یا پھر نئے امریکہ کا خوف۔ ممدانی کا پرو پیلسٹائن ایکٹیویزم بھی اسپاٹ لائٹ میں رہا۔ جہاں کچھ لوگوں نے اسے اینٹی اسرائیل نیریٹو کہا، وہیں دوسروں کے لیے یہ کریج کی مثال تھی۔ ایک ایسا شہر جہاں زائونسٹ اور پرو اسرائیل کنسٹیچوئنسیز مضبوط ہیں، یہ سٹینس ڈیئرنگ ہے، مگر ممدانی نے کلیئرلی دکھایا کہ وہ اپنی فارن پالیسی نظریات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، چاہے پولیٹیکل کاسٹ کچھ بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا زہران ممدانی صرف ایک پروٹیسٹ ووٹ کا نتیجہ ہے، یا یہ ایک نئی سیاست کی شروعات ہے، جہاں بڑے شہر نیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے لگے ہیں؟ کیا وہ یونائٹ کرے گا یا ٹرانسفارم کرے گا؟ کیونکہ جب نیو یارک جیسا شہر مڈ ٹرم میں فلپ کرتا ہے تو یہ صرف الیکشن نہیں ہوتا، یہ سسٹم کے ڈی این اے میں لکھا ایک وارننگ نوٹ ہوتا ہے۔ کیا ممدانی نئی سیاست کا آغاز ہے یا صرف ایک شہر کا غصہ؟ اپنی سوچ اور اپنے اوپینینز کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔